حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 3 چیزیں پیش کرتا ہے، آپ اس میں سے کیا پسند کریں گے؟ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بادشاہت دیتا ہے، علم اور بادشاہت میں آپ کون سی چیز کو قبول کریں گے؟ اور تیسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، عزت ہے، بادشاہت ہے اور علم ہے، تینوں میں سے کون سی چیز آپ نے پسند کرنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو علم چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو قبول کر لیا تو جبریل امین نے عزت اور بادشاہت سے کہا کہ چلو چلو اب تم واپس چلو اللہ کی طرف۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کا ہمیں حکم ہے، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو ارشاد فرمایا تھا جدھر علم ہو جائے گا اس کے ساتھ تم لوگوں کو بھی جانا پڑے گا۔ تو چونکہ سلیمان نے علم کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، تو اب عزت بھی یہی رہے گی اور بادشاہت بھی یہی رہے گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو کتنی عزت ملی کہ جنات ان کے تابع ہو گئے، حضرت سلیمان کو کتنی عزت ملی، پریاں ان کی تابع ہو گئی، سلیمان کو کتنی عزت ملی، ہوائیں ان کے تابع ہو گئی۔ تو پتا چلا علم کیا چیز ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جاہل اپنے وطن میں بھی اجنبیوں کی طرح رہتا ہے، جاہل اپنے وطن میں بھی اجنبیوں کی طرح رہتا ہے، اور اہل علم دوسرے غیروں کے درمیان بھی اپنے ہم وطنوں کی طرح رہتا ہے۔ اگر اس منظر کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کتنے دور دور سے اہل علم آتے ہیں، لیکن ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے جانے پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کوئی بہت بڑے علامہ تو نہیں ہیں، لیکن جب ہندوستان بھر میں کہیں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ گھر کے بستر جو لوگ اپنے بچوں کے لیے نہیں نکالتے وہ ہم لوگوں کے لیے لوگ نکال کر کے لاتے ہیں، وہ پلیٹیں جس میں وہ لوگ کھانا خود نہیں کھاتے، نئی نئی پلیٹیں ہمارے لیے نکال کر کے لاتے ہیں۔ بتائیے یہ کتنے کرم کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ اہل علم کے لیے، میرے لیے نہیں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو آپ کا خادم ہی ہوں، لیکن بات بتا رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے، اگر دنیا میں دولت حاصل کرنا ہے تو علم کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی، علم دین بھی اور علم دنیا بھی۔ لیکن علم دین کو اولیت حاصل ہے، علم دین کو جو ہے وہ سبقت حاصل ہے، علم دین کو پرائرٹی دینی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، جج بنا دیا، بہت پائلٹ بنا دیا، لیکن اس کو علم دین نہیں سکھایا تو وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں جانے گا، وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں پہ زیادتی کرے گا۔ آپ نہیں دیکھتے ابھی آج کل جو ہے ٹی وی نیوز پر جو ہے کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے، کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ایک عورت 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر اس کو طلاق دی گئی، ابھی کل پرسوں میں خوب چل رہی تھی اور خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ 3 طلاق اسلام کا آئین نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اس کو کسی نے طلاق دے دیا، اس کے شوہر نے، تو اپنے شوہر کی ضد میں آ کر وہ عورت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور ٹی وی اینکرز ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کو لے کر کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مولویوں کو تو ٹی وی پر جانا ہی نہیں چاہیے بحث میں حصہ لینے کے لیے، ان لوگوں سے، اینکروں سے یہ پوچھنا چاہیے مرد عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں، وہ کون عورت ہے جو اکیلی بیوی تھی اور اس کے 5 شوہر تھے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان سے بھی تو پوچھا جائے۔ تمہیں مسلمانوں کی بیٹیوں سے ہمدردی ہے، ذرا اس سے بھی تو ہمدردی دکھاؤ جو اس کے 5 شوہر تھے، اور وہ رہتی کہاں تھی، وہ کس کی بیوی تھی؟ تمہیں مسلمانوں کی طلاق شدہ بیٹیوں سے ہمدردی ہے؟ بدبختوں، تمہیں یہ شرم نہیں آتی؟ وہ کون سی عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو جوئے میں ہار دیا تھا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ لیکن علم نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں لوگ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بات یہ ہے اسلام کے جتنے قوانین ہیں،
اس کے اندر حسن ہی ہے، اس کے اندر تدبر ہی ہے، اس میں پارسائی ہے، اس میں بھلائی ہی ہے، لیکن لوگوں کو اس کی خبر نہیں، اس لیے کہ ارے اگر انسان غالب اور اقبال کے اشعار کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا تو لوگ میرے اللہ کے قرآن کی حکمتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ اللہ کے کلام کی حکمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ان کے پاس علم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج ہمارے بچے اور بچیاں جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، علم روشنی، علم نور، علم مینارہ نور، علم کامیابی کا ذریعہ، علم کامرانی کا ذریعہ، علم جو ہے وہ جیل سے نکال کر تخت پر لاتا ہے، علم جو ہے عزت عطا کرتا ہے، علم شہرت عطا کرتا ہے، علم وقار عطا کرتا ہے، علم ہواؤں میں پرواز کراتا ہے، علم کے ذریعے سے دولت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے امامت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے قیادت ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے تم سے یہ نہیں فرمایا کونو مع المعلمین، کہ تم لوگ معلمین کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ فرماتا ہے کونو مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری الحوازنی لکھتے ہیں، یہ امام ابو القاسم کون ہے پتہ ہے؟ ان کی کتاب سرکار غوث الاعظم دستگیر خود پڑھتے تھے، یہ وہ امام کشیری، غوث پاک جس کی کتاب پڑھے وہ امام کشیری ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہاں کونوا مع الصادقین سے مراد، صادقین سے مراد یہاں اولیاء ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کیوں ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں، پھر بھی آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عالم ہو کر بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو پابند کیا کہ ایمان لاؤ، ایمان لانا فرض، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہونا بھی فرض۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت میں تینوں امر ہے اور امر و وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ یہ جو تینوں چیز ہے، تینوں پر عمل کرنا یہ واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ ایمان لانا بھی فرض، اللہ سے ڈرنا بھی فرض، اور ولیوں کے ساتھ ہونا بھی کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ ایمان اور تقوی کے بعد ولیوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں عالم کا علم گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس کے آگے ولی کی ولایت سہارا دیتی ہے۔ عالم کا علم نماز کے قریب لاتا ہے، لیکن ولی کی ولایت نماز کو مقبول بناتی ہے۔ عالم کا علم مسائل روزے تک پہنچاتا ہے، اور لعلکم تتقون پر ولایت پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان عبادت میں کوشش کرتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اور ولیوں کا ساتھ اس کی عبادت کو خلوص کے درجے تک پہنچا کر قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اہل علم جہاں ناکام ہوتے ہیں، ولی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے اللہ نے علم والوں کو کہا کہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں کو کہا ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اگر ایمان بچانا ہے تو ولی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کون نہیں جانتا اس عالم کو جو کئی علوم کا ماہر تھا، جو تقریباً کم و بیش 500 کتابوں کا مصنف تھا، جس کی تفسیر کبیر آج بھی حوالے اور اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ تفسیر کبیر کا مصنف جسے دنیا اللہ اکبر حضرت امام فخر الدین رازی کہتی ہے، ساری دنیا سے مناظرہ کرتے رہے، ساری دنیا تقریریں کرتے رہے، ساری زندگی قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے، دنیا میں ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا، خوب علوم و فنون عطا کیا، اپنے وقت کا منطق کا امام، اپنے وقت کا فلسفے کا امام، اپنے وقت کا اللہ اکبر تفسیر سیر کا
اور تاریخ کا امام، اتنے علوم کا فن، اتنے علوم کا ماہر، اتنے فنون کا ماہر، لیکن جب روح نکلنے کا وقت آیا تو شیطان سرہانے آ کر کے ایک چھوٹا سوال کیا، ایک چھوٹا سوال جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے امت میں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا؟ پوری امت میں 73 فرقے متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آسان بات ہے، اللہ ایک ہے، لیکن شیطان آیا ایک سوال پوچھنے، ایک سوال، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں دی اس عالم صاحب نے، فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی، لیکن وہ دوسرا بہکانے کے لیے آنے والا بھی عالم ہی تھا۔ عالم جاہل کو دلیل دے تو جاہل چپ ہو جاتا ہے نا، لیکن اب عالم کے سامنے عالم بات کرے تو وہ بھی تو عالم ہے نا، بہت بڑا علامہ تھا نا وہ بھی تو، بلکہ لوگ تو عوام کے معلم ہے، وہ تو ملائکہ کا معلم تھا، اور مسئلے مسائل ایسے چھوڑتا تھا جنت میں جھولا جھولتے جھولتے، یہ مسئلہ بتایا وہ مسئلہ بتایا، لیکن اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا، اس کو مسئلہ بتانے پہ غرور آیا، اور اللہ کے محبوب کا حسد دل میں سمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر پہ زوال لایا، اور جب اس کے سر پہ زوال لایا تو اخرج کہہ کر اسے جنت سے باہر کر دیا گیا۔ پتہ چلا اتنا بڑا عالم معلم الملائکہ، جب کوئی عالم نہیں تھا زمین پر تو وہ عالم تھا، جب زمین پر کوئی عالم نہیں تھا۔ میں عالموں کا مخالف نہیں ہوں، میں نے تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں نا، لیکن میری بات پوری سننا، آدھی چھوڑ کر مت جانا ہے، اس لیے کہ بات پوری سننے میں فائدہ ہے، ادھوری سننے میں نہیں۔ اگر ادھوری سن کے جاؤ گے تو لا الہ پر بھی فتویٰ لگتا ہے، اگر کسی نے سن لیا لا الہ تو لگ گیا فتویٰ، الا اللہ بھی تو سنو، تو آگے کا انتظار کرو۔ وہ معلم الملائکہ تھا، غرور آیا، تکبر آیا، نکال کے پھینک دیا گیا، ایسا پھکوایا کہ پھر دوبارہ اب جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے 360 دلیلیں سنی شیطان نے اور سب رد کی، توڑ دی دلیل کو دلیل سے توڑا۔ اب جب دلیل کو دلیل سے توڑا اس نے، اگرچہ اس کی دلیل باطل تھی لیکن توڑ تو دیا اس نے۔ اب وہ اتنا بڑا جسے فخر الدین رازی کہتے ہیں، میں ان کی ولایت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں انہیں بحیثیت عالم پیش کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا علامۃ الدہر جس نے تفسیر کبیر جیسی تصوف سے بھرپور کتاب لکھی، قرآن کی خدمت کی، جب 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی، پیر ڈگمگانے لگے، قریب تھا کہ لاجواب ہو کر اب زبان سکوت اختیار کر جاتی، ایمان متزلزل ہو جاتا۔ ان کے پیر و مرشد، ان کے مامو جان ولی کامل سیدی نجم الدین کبریٰ، اپنی خانقاہ میں وہ اللہ کا ولی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اٹھایا لوٹا وضو کا اور پھینک مارا، اور پھینک مارتے ہوئے کہتے ہیں یہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، او ذلیل میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اللہ اکبر، ادھر اللہ اللہ، لوٹا اٹھا کر کے مارا۔ ارے تمہارا پھینکا ہوا لوٹا کہاں تک جا سکتا ہے؟ تمہارے بھی تو ہاتھ ہے، اپنے بھی تو ہاتھ ہے، ہم پھینکو تو یہاں سے پھینکو تو وہاں روڈ تک نہ جائے، لیکن اللہ ان ہاتھوں کے لیے کہتا ہے، حدیث قدسی بخاری شریف کی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے لوٹا پھینکو تو دور جا کر کے یہی گر جائے گا، لیکن وہ اللہ والے ہاتھ جس کے بارے میں قدرت کہتی ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ نجم الدین کے مامو جان، حضرت فخر الدین کے مامو جان نجم الدین کبریٰ نے کیا لوٹا اٹھا کر کے پھینکا اور پھر کہا اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں، اس ذلیل سے کہہ دے کہ او ذلیل ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ مریدین حیران، حضرت فخر الدین تو ادھر اپنے گھر پہ ہیں، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اور میں اسی سے انتقال ہو رہا ہے اس کا، شیطان آ کے اس کو ولگلا رہا ہے اور وہ لاجواب ہو رہا ہے، تو میں نے اس کی مدد کی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ فخر الدین نے جیسے ہی کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں،
اور میرا لوٹا شیطان کو جا کر لگا تو وہ بھاگ گیا۔ اس طرح فخر الدین کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیونکہ عالم ہوگا، عالم کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی کبھی کافر، اسی لیے قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن اب آپ کہیں گے عالم تو سارے ڈاؤٹ فل ہو گئے، نہیں، ہر عالم کافر ہو سکتا ہے لیکن وہ عالم جس کا عقیدہ ولیوں کی طرح ہوگا وہ عالم بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ میرے چاہنے والوں کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا۔ تو اب ہر عالم کا احترام نہیں ہوگا بلکہ اسی عالم کا احترام ہوگا جس عقیدے پر اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اگر وہی عقیدہ عالم بھی اختیار کر لے تو پھر اس عالم کی بات بھی سنی جائے گی اور اس عالم کو سر اور آنکھوں پر بھی رکھا جائے گا۔ اور اولیاء اللہ والا عقیدہ کس کے پاس ہے اس وقت؟ وہ اولیاء اللہ والا عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت کون کرتا ہے دنیا میں؟ محبت کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن واقعی محبت کون کرتا ہے؟ محبت تو اہل سنت کرتے ہیں۔ 1450 سال سے تو ہم ہی اولیاء اللہ کی بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اسلاف اولیاء اللہ کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن علم و ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔